پہلے میں پڑھنے لگا ہوں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حصول علم کے لیے شیراز سے بغداد پیدل جا رہا تھا۔ شیراز کیا ایک شہر کا نام ہے۔ شیراز کیا چیز ہے؟ اور شیخ سعدی ایک بہت بڑے عالم تھے، ایک بہت بڑے مفکر تھے۔ انہوں نے جب علم حاصل کرنا شروع کیا تھا تو اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 40 سال۔ تو یہ شیراز میں رہتے تھے اور شیراز سے بغداد کی طرف پیدل جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں پیدل چلتے چلتے میرا جوتا ٹوٹ گیا۔ کیا ہوا؟ جوتا پہننا مشکل تھا، اس لیے میں نے ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا۔ ننگے پاؤں چلتے چلتے ان کے پاؤں جو تھے وہ کافی زخمی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ زخمی ہو گئے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک جگہ پر میں تھک کر بیٹھ جاتا ہوں اور دل ہی دل میں اللہ سے گلہ کرنے لگ پڑتا ہوں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ گلہ کرنے لگ پڑتے ہیں۔ کیا اللہ سے کہتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے رقم دی ہوتی، اے اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے رقم دی ہوتی تو میں یوں پیدل سفر نہ کرتا، کوئی سواری ہوتی اور اس پر میں سفر کرتا، میرا جوتا بھی خراب نہ ہوتا، نہ وہ ٹوٹتا، نہ میں پیدل چلتا اور نہ یوں میرے پاؤں زخمی ہوتے، نہ مجھے تکلیف برداشت کرنی پڑتی اور نہ ہی مجھے ان تمام مسائل سے دو چار ہونا پڑتا۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے، سواری ہوتی، ساری چیزیں ہوتی۔ مزید فرماتے ہیں، ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک معذور شخص دکھائی دیا۔ یہی باتیں وہ سوچ رہا تھا، یہی باتیں وہ خدا سے کہہ رہا تھا کہ اسے ایک معذور شخص دکھائی دیتا ہے جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ کیا نہیں تھے اس کے؟ اس کا تو محض جوتا خراب ہوا تھا، اور جوتا خراب ہونے کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ اس نے پیدل چلنا شروع کر دیا اور اس سے اس کے پاؤں زخمی ہوئے تھے، صرف زخمی ہوئے تھے۔ اور ابھی اسے جو بندہ دکھائی دیا تھا اس کے تو پاؤں ہی نہیں تھے۔ کیا نہیں تھے؟ اور وہ کیسے چاہ رہا تھا؟ وہ اپنے دھڑ کی بل، اپنے یہ جو اوپر والے دھڑ ہوتا ہے اس کی مدد سے گھسیٹ گھسیٹ کر چاہ رہا تھا۔ پاؤں نہیں تھے اور وہ کیسے چاہ رہا تھا؟ مزید شیخ زادی فرماتے ہیں، میں نے یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کیا کی؟ معافی مانگی۔ میں نے یہ منظر دیکھا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے پاؤں دیے ہوئے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں، میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں، چل پھر بھی سکتا ہوں، کام بھی کر سکتا ہوں۔ کیا ہوا جو میرے پاس رقم نہیں ہے، سواری نہیں ہے یا جوتے نہیں ہیں؟ اس خیال کے ساتھ میں نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ کہانی سمجھ آئی ہے؟ یعنی جن چیزوں کو لے کر ہم رو رہے ہوتے ہیں، جن چیزوں کو لے کر ہم کبھی کبھی خدا سے بھی گلے کر رہے ہوتے ہیں، شکوے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے سے جو کم تر ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ ہم سے جو کم تر ہوتے ہیں، لائک ہمارے پاس دیکھیے، ہماری یہاں پہ جو سارے لوگ موجود ہیں، کسی کی کوئی آنکھ نہیں خراب، کسی کی کوئی ٹانگ نہیں خراب، کوئی ہاتھ نہیں خراب، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی معذور تو نہیں ہے۔ سارے کیا ہیں؟ سارے لوگ یہاں پہ جو موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ تندرست ہیں، توانا ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، ان کی اعضاء سلامت ہیں۔ اگر پھر بھی ہم ان لوگوں کو ہم اپنے ان اعضاء پر شکر نہ کریں اللہ کا، تو ہم کیا کہلاتے ہیں؟ ناشکرے کہلاتے ہیں۔ پھر دوسری طرف ہمارے پاس کپڑے موجود ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، تو اگر یہ جو لباس ہم پہنتے ہیں اس پر بھی ہم اللہ کا شکر نہ کریں تو ہم کیا ہیں؟ ناشکرے ہیں۔ پھر ہمیں کھانا ملتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو کھانا بھی نہیں ملتا، تو پھر اگر ہم اس چیز پر بھی شکر نہ ادا کریں تو پھر ہم کیا ہیں؟ پھر ہمیں یہ آپ بچوں کے لیے اسکول موجود ہے، بہت سارے ایسے بچے بھی ہیں آپ کے ہی ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں جو اسکولوں میں بھی نہیں جاتے، تو آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے
کہ آپ سکول میں جا رہے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، بے شمار چیزیں، کیا میں نے بتایا ہے جی؟ بے شمار چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمیں ان پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ شکر ادا کرو گے تو میں آپ کو کیا کروں گا؟ اور دوں گا۔ اگر آپ شکر ادا کریں گے تو میں آپ کو اور دوں گا، اور اگر آپ شکر ادا نہیں کرے ہوئے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا الٹی ہوگا۔ تو آج ہمارے سب سے بڑے جو مسائل ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ ہم جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں ان کا شکر ہی نہیں کرتے۔ بات سمجھ آئیے جی؟ اس لیے ہر ایک چیز کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، ہر ایک چیز کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں تو آپ کو خوشی ملے گی۔ اگر آپ نے مایوسی کی طرف جانا تو پھر آپ شکر ادا نہیں کریں گے، پھر آپ اپنے والدین پر بھی سوال اٹھائیں گے کہ بھئی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ پھر آپ غرور کی طرف جائیں گے، پھر آپ بدتمیزیاں کریں گے، پھر آپ بدتمیزیاں کریں گے جب آپ شکر نہیں ادا کریں گے، پھر آپ غرور میں آئیں گے، پھر آپ اپنے اوپر پراؤڈ فیل کریں گے، اپنی ان چیزوں پر فخر نہیں کریں گے۔ تو اگر شکر کی طرف دیکھا جائے تو آپ کو تو اس چیز پر خوش ہونا چاہیے، یہ جو سکول آپ کے لیے بنا کھڑا ہے، ٹیچرز آتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ کو کتابوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ پڑھتے ہیں۔ آپ تو ہر ایک چیز میں خوش ہو جائیں اور آپ کو ایک امید مل جائے۔ تو آج کی جو کہانی میں نے آپ کو بتائی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے جی؟ شکر۔ اس کہانی کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے جی؟ اس لیے آج سے آپ نے عہد کرنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی مایوسی نہیں دکھانی، نہ شکری نہیں کرنی، ہر چیز میں کیا دکھانا ہے؟ شکر کا مظاہرہ کرنا ہے اور ہمیشہ خوش رہنا ہے۔